امریکن صدر کی روش مذاکرات کی راہ میں خلل ڈالنے لگی۔ ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکابندی جاری رکھنے کے امریکی فیصلے کے جواب میں ایران نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز پر کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ اب یہ اسٹریٹجک گزرگاہ ایرانی افواج کی سخت نگرانی میں ہے۔ مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء کے ترجمان کے مطابق ایران نے مذاکرات کے تحت محدود تعداد میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی، لیکن امریکی ناکابندی کے باعث اس اقدام پر مجبور ہوئے۔ ایران کے ساتھ بہت اچھی بات چیت جاری ہے، تاہم امریکہ ایران کو آبنہ ہرمز کے معاملے پر بلیک میل نہیں کرنے دے گا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اور غیر الحبکی وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو میں بڑک ماری کہ امریکہ کو اپنی کارروائیوں کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایرانی احکامات کی خلاف ورزی، آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی پاسداران انقلاب کی گن بوٹس کی فائرنگ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریفک آرگنائزیشن کے مطابق ٹینکر کے کپتان نے براہ راست اطلاع دی کہ عمان کے ساحل سے تقریباً 20 ناٹیکل مائل دور 2 ایرانی گن بوٹس نے جہاز کا تعاقب کیا۔ فائرنگ سے ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا۔ اور امریکہ کا ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے گرد ناکابندی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمان کے مطابق امریکی بحریہ کا جنگی جہاز USS کینبرا بحیرہ عرب میں گشت کر رہا ہے اور ناکابندی کے نفاذ میں مصروف ہے۔ اب تک 23 بحری جہاز امریکی فورسز کی ہدایت پر اپنا رخ موڑ چکے ہیں۔ امریکی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ 2 تباہ کن جنگی جہازوں کے ساتھ بحیرہ احمر میں داخل ہو گیا۔ ایران کی بحریہ دشمن کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی فوج کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے، جس نے اس دور کا خاتمہ کیا جب دشمنوں نے اندرونی غداروں کے ذریعے فوج کو کمزور کیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنئی نے ایکس پر لکھا کہ مستقبل میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی مختلف صلاحیتوں میں ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ انقلاب کے بعد فوج نے جابرانہ اور بدعنوان پہلوی حکومت سے وابستگی ختم کر کے اپنی اصل قومی حیثیت اختیار کی اور اب وہ قوم کا حصہ ہے جو عوام کے گھروں سے اٹھ کر ملک کی خدمت انجام دیتی ہے۔ باہمی فریم ورک پر اتفاق ہونے تک کسی بھی نئے مذاکراتی دور کی تاریخ طے نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے کا 2 ٹوک پیغام۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کسی بھی مذاکرات میں اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا اور ہر معاہدہ عالمی قوانین کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ایران نہ تو عالمی قانون سے مستثنی بننے کو قبول کرے گا اور نہ ہی اپنے قانونی حقوق سے پیچھے ہٹے گا۔ ایران کے افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کیا جائے گا، جس کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں گے۔ ٹرمپ کا دعویٰ رائٹرز کو انٹرویو میں بولے ایران میں احتیاط کے ساتھ کھدائی کر کے بڑی مشینری کے ذریعے جوہری مواد نکالا جائے گا، جسے امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا ہے۔ $20 ارب کے کسی بھی ممکنہ مالی معاہدے کی سختی سے تردید کر دی۔ تہران افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، ایران کی تردید۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی بولے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات چیت جاری ہے۔ افزودہ یورینیم ایران کے لیے اپنی سرزمین جتنا مقدس ہے اور اسے کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کے دعوے حقیقت کے برعکس ہیں اور ایران اپنے جوہری اثاثوں پر مکمل خود مختاری رکھتا ہے۔ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 جھوٹے بیانات دیے۔ ان سے امریکہ کو فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی مذاکرات میں کوئی پیش رفت ممکن ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا بیان امریکی صدر کے بیانات کو مسترد کر دیا۔ بولے مذاکرات کے دوران نہ ایسی کوئی تجویز زیر غور آئی اور نہ ہی کوئی معاہدہ طے پایا۔ کسی بڑے بریک تھرو کا تاثر درست نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے آبنہ ہرمز میں رکاوٹیں جاری رہیں تو یہ آبی گزرگاہ مکمل طور پر کھلی نہیں رہے گی۔ فیلڈ مارشل کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ۔ ایرانی صدر اور اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں، خطے میں پائیدار امن اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی رہنماؤں سے مذاکرات میں کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات اور ڈائیلاگ کو تنازعات کا حل قرار دیا۔ پاکستان کا ایران سے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دورہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اہم حصہ قرار پایا۔ ISPR کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وقت میں شامل تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ باز راقی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں کی۔